السلام علیکم. آپ نظر فرمانے صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج بہت سی خبریں ہیں. سلیکشن کرنی پڑے گی کہ ہم کیا آپ کو پیش کریں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پبلک آگاہی کے حوالے سے بھی یہ ہمارا چینل ہے، اور آج کے موضوعات جلدی سے آپ کے سامنے رکھ کے تو میں جلدی سے یہ ولاگ ختم کرتا ہوں. جس حد تک ممکن ہوا آپ تک خبریں پہنچاؤں گا. بالآخر پنجاب پولیس سے بھی عوام کے لیے خیر کی خبر آ گئی اور ملکی معیشت میں بہتری کے آثار نظر آ گئے ہیں، اور یہ بھی انڈائریکٹلی غربت کے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے. اور پینشن اضافے کی ایک خبر ہے. نہ صرف پینشن اضافے کی بلکہ ملازمین کی تنخواہ کے حوالے سے بھی، اور وہ کیا پرسنٹیج ہے یہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ تجاویز ہیں اور بڑی صائب قسم کے مشورے ہیں. ان میں سے کچھ مختصر جس حد تک ممکن ہوا ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے نائجیریا کے ایک بزنس مین کا. میں بزنس مین پلس سیاست دان، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہیں. اس کا ایک ٹویٹ کسی نے شیئر کیا. وہ ناظرین آپ لوگوں کے لیے، پینشنر حضرات کے لیے، غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اور اگر یہ قوم جو فی الحال تو سو رہی ہے، اگر اس ٹویٹ کے چار لفظوں کا جو معنی ہے اردو میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو بہت کچھ عقدہ جو ہے وہ حل ہونے کا امکان ہے. نائجیریا کے جو بزنس مین ہیں وہ سیاست دان بھی رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں وہ بینگ او ہیڈ آف دی اسٹیٹ. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جہاں کاروبار جو ہے وہ بزنس بن جائے، اور بجٹ جو حکومتی بجٹ ہے اس سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بجٹ تجاوز کر جائے، اور جو ادارے ہیں وہ جو کاروباری ادارے جو ہیں وہ ریاست سے زیادہ امیر ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غریب پیدا کیے جا رہے ہیں. کوئی تبصرہ نہیں، اس پہ بات ہم نے کر دی. ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے جو خبر آئی ہے خیر کی، وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر پرچہ درج نہیں کیا جاتا، لیکن پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اور اب یہ پبلک آگاہی چونکہ ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، ہماری پلے لسٹ میں بھی یہ شامل ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا ایک صائب قدم جو پنجاب پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے اس کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں، اس کے ہم جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس کی فیور کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ سنگین جرائم جیسا کہ قتل، اقدام قتل، اغوا، برائے تاوان، بدفعلی اور زیادتی کے مقدمات درخواست وصولی کے بعد 8 گھنٹے کے اندر لازمی درج کیے جائیں. اصولی طور پر تو یہ فوری طور پہ درج ہونے چاہیے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہے کیونکہ ہمیں بینگ ایک لائر میں جانتا ہوں کہ عرصہ دراز ہو جاتا ہے، 2 4 5 7 8 دن گزر جاتے ہیں، پھر وہ سائل ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہم جو 22A اور 22B کی پٹیشن دائر کر کے ان سے مقدمہ جو ہے وہ درج کرواتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ادر کرائمز ہیں، مثال کے طور پر ڈکیتی، رہزنی اور موٹر سائیکل و گاڑی چوری، اس کے لیے ڈیڈ لائن جو ہے 24 آورز مقرر کی گئی. اگر اس پر عمل درآمد ہو تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اور دوسرے صوبوں کو بھی اس روشن مثال کی تقلید کرنی چاہیے. اور ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں، چونکہ ہم بات تو کرتے رہتے ہیں پینشنرز کی. کئی ہمارے بھائی بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کام کی خبر تو آپ دیتے نہیں ہیں، تو خبر ہم گھڑتے نہیں ہیں. اس لیے میں ان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا، ہم آپ کی بات تو کم از کم پہنچاتے ہیں، اور آپ کے جذبات، خاص طور پہ پینشنرز رہنماؤں کے جذبات،
وہ ہم اپنے چینل تک کوشش کرتے ہیں جو ہم تک پہنچے وہ آپ کو پہنچا دیا جائے۔ ظفر پاشا صاحب ہیں، یہ بانی صدر ہیں نیشنل ریفائنری لمیٹڈ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، اور یہ ایپوا کے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے صنعت کار اور سرمایہ دار وزیر اعظم صاحب متوجہ ہوں۔ اسے آپ ریلیٹ کریں جو میں نے آپ کو بات کوٹ کی تھی اس سے۔ وزیر اعظم صاحب، غریب پینشنرز کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اور ای او بی آئی کے پینشنر حکومت سے بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہی ای او بی آئی سے صرف اپنے فنڈ سے اپنی پینشن بڑھانے کا حق مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کا مظلوم طبقہ ہے، اس کے ہاتھ خالی ہیں، یہ صرف دعاؤں یا بد دعاؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کی مدد کریں، ان کی پینشن بڑھانے کے احکامات صادر کریں، نہیں انہیں ملک کی معاشی ترقی کے اطراف میں تمام مراحت دینے کی پالیسی ترتیب دیں۔ یہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس مظلوم طبقے کی ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھیں تو پھر پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب وہی ہوگا جو ازل سے ہوتا آ رہا ہے، جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے کی صدائیں پاکستان میں گونجیں گی، لہذا آپ اور ہم سب پر اپنا فضل کرے، آمین۔ ای او بی آئی کے پینشنرز کا قرض آپ پر واجب الادا ہے، یہ بالکل بات انہوں نے صحیح کہی ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک پینشنرز کی پینشن نہ بڑھائی جائے۔ ناظرین، پینشن بڑھنے کے حوالے سے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یہ مختلف حلقوں سے اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے، اور ایک موقر روزنامہ میں یہ خبر بھی چھپی ہے کہ بجٹ میں سول اور ملٹری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور مبینہ طور پر یہ اضافہ جو ہے یہ 30% ہوگا، اور اس کا تھوڑا سا اندیہ جو ہے یا ایک یہ کہہ لیں تسلیم کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واقعتاً یہ کہا کہ پینشن بڑھانا جو ہے نا اور تنخواہیں بڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا ایک تجویز ہے، چونکہ ہم لے کے چلتے ہیں آگے اپنے ناظرین کے پیغامات وغیرہ، تو اس میں راجہ نویز صاحب نے کہا ہے کہ عید بونس، اب معاملہ تو ختم ہو گیا لیکن میں پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا جو میں پہلے نہیں کہہ سکا، کہ عید بونس ایک تھا 16 تنخواہ اور پینشنرز کو 1 ماہ کی تنخواہ، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ملنی چاہیے، اور ان کی بات جو ہے وہ درست ہے۔ اور اسی طرح بشیر صاحب جو الائٹ بینک کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور پینشنرز کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے بھی، میں آپ کو وہ پوری ان کی پوسٹ جو ہے وہ پڑھ کے تو سنا نہیں سکتا، ایک تو طوالت ہے، دوسرا میرے دوست صاحب آپ کہیں گے کہ یہ بات پولیٹیکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیک گراؤنڈ بتائی ہے چیف جسٹس صاحب کی، اور ان کے والد صاحب کی خدمات کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہیں سراہا ہے ہر لحاظ سے، اور وہ بہت ہوپ فل ہیں، اور انہوں نے یہ اپیل کی ہے پینشنرز کے حوالے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس وقت چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی محاذ کے علاوہ ایک معاشی میدان بھی ہے، اس میں بھی سو موٹو لیا جائے تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے۔ تھینکس فار واچنگ، باقی خبریں اگلے ویلاگ پر۔